بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا تھا اور پچھلے لیکچر میں نے نماز کا تعارف کروایا تھا اور بتایا تھا کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، تو اللہ اکبر سے ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کتنے عظیم ہیں اور کیوں عظیم ہیں، کیا کیا ان کی صفات ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ جتنی بتا سکتا میں نے بتائی تھیں کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ عظیم ہیں اور بڑے کتنے ہیں، اکبر، اللہ کی بڑائی کتنی بڑی ہے، وہ بھی میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ اللہ کتنے عظیم ہیں اور کتنے بڑے ہیں۔ تو نماز کی جو ابتدا ہے وہ ہم کرتے ہیں اللہ اکبر سے، اور اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میں نے ایک لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اکبر ایسے ہی ہے جس طرح آپ کسی روم کا دروازہ کھولیں اور روم کے اندر انٹر ہو جائیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ پاک ہیں، وبحمدی کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وتبارک اسمک کا، سب سے مبارک نام اللہ کا ہے، وتعالی جدک کا، وہ سب سے اونچی شان اللہ کی ہے، ولا الہ غیرک، اور کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کے بعد نماز میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ از ویری امپورٹنٹ انٹیگرل آف صلاۃ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جتنا جو اللہ نے آسمانوں سے کتابیں اتاریں، ان ساری بکس کا جو ایبسٹریکٹ ہے، جو سمری ہے، وہ قرآن ہے، اور جو قرآن کی سمری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، پورے قرآن کی سمری۔ اور سورہ فاتحہ کی جو سمری ہے وہ ایک آیت ہے جو اس کے اندر آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کی سمری ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جتنے کلام اتارے، جتنی کتابیں اتاری، ان کی سمری قرآن پاک کی سمری سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی سمری ایک ورس، گویا یہ سمری ہے سارے آسمانی کلام کی۔ اس کا میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں، بھی ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کتنے اللہ کے جہان ہیں ہم نہیں جانتے، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم دنیا، یہ 3 جہان میں نے آپ کو بتائے۔ اس کے علاوہ کتنے جہان ہیں وی ڈونٹ نو۔ تو بس جتنا اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، آمنا صدقنا، کہ اللہ نے کہا تمام جہانوں کا میں رب ہوں، ہم نے اعتراف کیا۔ الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ آپ بہت مہربان ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی رحمت ان لمیٹڈ ہے اور اللہ اس کو سپریڈ بھی کرتے ہیں کنٹینیوسلی 24/7، بلا کسی غرض کے، بلا کسی انٹرسٹ کے۔ اللہ کی رحمت ہے بھی اور اللہ بانٹتے بھی ہیں، یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔
اللہ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں قیامت کے دن کا منصف ہوں، جج ہوں، نو ڈاؤٹ وہ جج ہیں، منصف ہیں اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے مالک اس لیے کہا۔ علماء بتاتے ہیں کہ جو جج ہوتا ہے وہ سم ٹائمز کہتا ہے کہ میں آپ کو ریلیف دینا چاہتا ہوں لیکن قانون کے مطابق میں آپ کو نہیں دے سکتا، آئی ایم ہیلپ لیس۔ اور جج ہے وہ قانون کا محتاج ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے آنر، وہ کسی رولز اور ریگولیشن کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی بتائے ہوئے رول کو جس وقت مرضی چاہے ماڈیفائی کر دے۔ تو اللہ نے اپنے تعارف میں سورہ فاتحہ میں بتایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، کہ میں جس کو چاہوں گا کم نیکیوں پہ بھی جنت میں بھیج دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس کو چاہوں نیکیوں کے ساتھ بھی میں روک سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں جو ہیں، ایک میں ہم نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی حمد کی، اللہ کی تمجید کی، تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ آیت ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ سمری ہے سورہ فاتحہ کی۔ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس میں بہت اللہ کی وحدانیت آئی ہے کہ ہی، اللہ سے ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کہ جب ہم نے اللہ کی تمجید کی، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مانگتے کیا ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، پلیز ہیلپ اس۔ تو پھر آگے اللہ نے خود ہی سکھایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے بندوں میرے سے مانگو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، پھر اللہ نے سیدھے راستوں کی بھی الیبوریٹ کیا ہے کہ میرے بندوں مجھے کہو کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھاؤ جن پہ آپ نے انعام کیے۔ انعام اللہ نے جن 4 لوگوں پہ کیے، انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین، کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ آپ نے انعام کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور پھر اللہ نے کتنا پیارا ہمیں بتایا کہ مجھے یہ بھی مانگو کہ اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہوئے اور جن پہ آپ کا غضب ہوا۔ تو کتنی خوبصورت اللہ کی تعریف اور دعا ہے کہ نہ ہمیں یہودیوں کا راستہ دکھائیے، نہ عیسائیوں کا راستہ دکھائیے، نہ مشرکوں کا راستہ دکھائیے، نہ مجوسیوں کا راستہ دکھائیے۔ تو ایک دفعہ میں پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک بانڈ ہے انسان اور اللہ کے درمیان۔ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے اور آپ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے نام کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد عام طور پہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ کمپلسری تو نہیں، کوئی صورت اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم سب نے ایک یاد کی ہوئی ہے اور وہ پڑھ دیتے ہیں۔ چلیے اس کا بھی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہیے کہ اللہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ صفات میں نہ ذات میں، اللہ کے دور کا بھی کوئی نہیں، کوئی قریب کا بھی کوئی نہیں۔
لم یلد ولم یولد، نہ اللہ باپ ہیں نہ اللہ بیٹے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کا ہمسر نہیں۔ اتنی پیاری اللہ کی توحید ہے جو اللہ نے اس سورہ اخلاص میں بتائی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم بیسیکلی یہ ساری تعریفیں کر کے ثنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، پھر ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے، آپ کی تعریف میں نہیں کر سکا کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے، تو اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، رکوع میں جا کے آپ کی تعریف کروں گا۔ ادب کے 4 درجے ہو سکتے ہیں، انسان کھڑا ہو کے ادب کرتا ہے، انسان جھک کے ادب کرتا ہے، انسان سجدے میں جا کے ادب کرتا ہے، انسان 2 زانوں بیٹھ کے بھی ادب کرتا ہے۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں، دیز آل آر دی کیٹیگریز آف ادب۔ تو اللہ نے ساری کیٹیگریز نماز میں رکھی ہیں کہ ہم نے پہلے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تعریف کی، پھر ہم نے ایڈمٹ کیا کہ اللہ آپ کی شان اس سے زیادہ بلند ہے، میں اب رکوع میں جا کے آپ کی تسبیح کروں گا۔ رکوع میں جا کے ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فسبح باسمک ربی العظیم، کہ میرے رب میری تعریف کیجئے جو میں بہت عظمت والا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اے رب میرا رب پاک ہے جو بہت عظیم ہے۔ پھر ہم جب اٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے اللہ اکبر، پھر ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، گویا سٹیمپ لگ گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، تمام تر تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ کہہ کے، اور پھر دوبارہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور سجدے میں جا کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کتنی پیاری اللہ نے یہ اپنی تعریف بیان کی ہے کہ میرے بندو جب جاؤ سجدے میں تو یہ پڑھو پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا پڑھیں فسبح باسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تعریف کریں جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ حکم سجدے میں جا کے پورا کیا کہ جو سب سے اعلیٰ ہے اس سے اعلیٰ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ ہم لفظ پڑھتے ہیں سجدے میں جا کے۔ اور جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، یہ ادب کی ہائیسٹ ڈگری ہے کہ جس میں انسان کا جو سر ہے وہ زمین پر ہوتا ہے اور اس کا جسم اس سے اوپر ہوتا ہے، کہ اس سے آگے کوئی سٹیٹ نہیں ہے جس پہ ہم ادب کا اظہار کرنے کے لیے اور کوئی پوزیشن لے سکیں۔ تو کتنی خوبصورت اللہ نے یہ ساری کی ساری تسبیحات ہمیں بتائی ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رکوع میں بھی جا کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سجدے میں بھی جا کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت یہ سین ہے کہ اگر ہم یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھیں، کہ زبان سے پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ اور دل ہمارا گواہی دے کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، تو کتنا مزہ آتا ہے۔ ایسے ایک عابر بھی گزرے ہیں جو 21 دفعہ یہ تسبیحات پڑھتے تھے، میں اور آپ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور ایسے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وٹ وی آر ٹاکنگ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اتنا مشکل نہیں ہے، ہم نے اتنے کورسز، آپ نے میکینکس آف سالڈ، میکینکس آف مٹیریلز، ہائیڈرولوجی، ہائیڈرولکس آپ لوگوں نے پڑھیں گے، تو اس کے مقابلے میں تو یہ بڑا آسان ہے۔ اور بار بار آپ نے دن میں 5 دفعہ پریکٹس کرنی ہے، ہر نماز میں 4 رکعت ہیں تو 8 دفعہ سجدے کرتے ہیں، 8 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔
تو کتنا اس کے اندر آتا ہے کہ جو انسان کا ایک مزہ ہے، اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یہ سجدہ ہے. کسی کو کھانا بڑا پسند ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پیزا بہت پسند ہے، تو کھانے میں اس کا جو کلائمیکس ہے وہ پیزا ہے. کسی کو کوئی گیم پسند ہے، گیمز کے اندر اس کو کرکٹ پسند ہے، تو وہ اس کی کلائمیکس ہے. تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کا جو کلائمیکس ہے وہ سجدے کے اندر جا کے ہوتا ہے. انسان جب اپنا آپ کو صفر کر کے اللہ کے سامنے اپنا سر رکھتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں ہیلپ لیس، آئی ایم ہیلپ لیس، سب کچھ آپ ہیں، سب سے اعلیٰ آپ ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ نے اپنی جتنی نماز پہ وعدے اور اطاعت رکھی ہیں، وہ کبھی ہم ایسا سجدہ کریں تو صحیح، کبھی میں بھی ایسا سجدہ تو کروں کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو مدہوش ہو جائیں، ہم پتہ ہی نہ چلے، دل ہی نہ کرے اٹھنے کو. کبھی ایسا سجدہ تو کریں. کتنا اس کے اندر لطف آئے گا. کئی میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں، اس کے بعد ہم پوری نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ سجدے سے ساری نہیں اٹھاتے. ان کو وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، دے آر انڈرسٹینڈنگ کہ اس کا کیا مطلب ہے. سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین ڈھونڈتی ہے وہ نمازی کہاں ہیں. وہ ہمارے سجدے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ایسی نماز کہ انسان اس کے بعد کٹ آف ہو جائے اس دنیا سے، تو ایسے لوگ بڑے کم ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کرے اور آپ کو بھی ان میں شامل کرے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں جو اللہ کو مقبول ہو، خشوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. اور یکسوئی ممکن نہیں ہے جب تک ہم بیک گراؤنڈ میں دل کو اس کا ترجمہ نہ پتہ چل رہا ہو. سبحان ربی الاعلیٰ کتنے ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا کبھی کسی کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ جو باقی نماز رہ گئی ہے وہ کوشش کریں گے اگلے لیکچر میں اس کو ختم کر دیں. تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی توفیق دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس بیک گراؤنڈ کانسیپٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے.